صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے؟ اور یہ مت تعویلیں مت کرنا، آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی بلکہ عزت کی موت آئے گی، انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے، بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی۔ صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکالو، ذلت سے بچ جاؤ، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ نمبر 2، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی، یہ اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی، یعنی وہ بھوکا مرے گا، بھوکا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی۔ دوسری مصیبت، نمبر 3، تیسری مصیبت، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا، اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی کہاں، قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا، اللہ اکبر، تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا بھلا چاہ لو، اپنی خیر چاہ لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے، 50 منٹ نکالنا ہے۔ اللہ کے بندو، آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو، جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ، اپنے مسائل کا حل، کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، قبر، وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر، اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں، ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے، جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی،
اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی۔ 10 منٹ، صرف 10۔ انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو، کیونکہ اذان کہہ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے۔ نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ واؤ 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو۔ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں گھس جائیں گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا۔ آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا۔ حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع، شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے۔ جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا، لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو۔ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا، فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑھا عصر تک، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک۔ فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی؟ صرف 10 منٹ۔ ہم میں ہمت نہیں ہے میرے بھائی، کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے۔ احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکال رہے ہو 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو، ہمارے اندر طاقت نہیں میرے بھائی۔ اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے، وہ شجاع الاقرع جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے، قیامت تک۔ میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے۔ وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے، ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ نمبر 2،
اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے، یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو، اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی۔ کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 1، دنیا کی 3 مصیبتیں، روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، چہرے کا نور جائے گا۔ مرتے وقت کی 3 مصیبتیں، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ قبر کی 3 مصیبتیں، قبر اس کو دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، شجاع الاقرع اس پہ مسلط کیا جائے گا، اور قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اور 9ویں مصیبت جو قبر میں، اس کی 3ری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اب میدان محشر کی 3 مصیبت۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ناراض ہوگا اللہ اس سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی، آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا، تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے، اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا، اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انبیاء، اولیاء، صحابہ، مومنین، سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ دوسری مصیبت، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ، پوچھو علماء سے، اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے، ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم احسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا۔ سبحان اللہ۔ بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا، اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صرف ایک بات سن لے، دل کے کان سے توجہ کرنا، بہت خاص بات یاد آ گئی، توجہ سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سن لے اس کو، اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا۔ اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، ایک سوال، اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے؟ تمہارے بعد
تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے. آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے. اللہ ایک سوال کرے گا. حدیث پاک میں آتا, اللہ کے رسول فرماتے, حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر ہر روحے سے, ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی, خون کی پھواریں. الزام کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلی. مسلمانوں سوچو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے, سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, اللہ اکبر, چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے, جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اللہ, کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے, زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا. کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا, کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے, کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے. اور اس کے بعد آقا فرماتے تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ, اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے, 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ, تم نکاح کرنا چھوڑ دو, تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو. اللہ اکبر, وہ عذاب ہے. صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سوچو, آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. اللہ اکبر. جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب, بالکل پہلے درجے کا عذاب, یہ کم عذاب, سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے, اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہ کر کے گرے گا, بہ کر کے گرے گا. جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ, صرف 10 منٹ. 10 منٹ کیا ہوتا؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے, میں کوئی مبالغہ نہیں کر, میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے, گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسجدوں کو آباد کرو, بچے کو نمازی بنا دو, گھر میں نماز کا ماحول بناؤ,
سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو، سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے؟ آخر موت ہے موت، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، عمل کرو عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں، ویسے اما عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے، اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھیں، پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتی۔ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی، اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے، کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ بابا کتب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے، جن پر اہل اسلام ناز کرتے، ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو۔ ہم گھمنڈ میں، ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت بہاری طیبہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ سید امین القادری صاحب کے بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کی اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔
جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی. وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی, یہاں رہ نہیں گئی, آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی. تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی. آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے, تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے. اور پھر وہاں کیا ہے, صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے. جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے, پیپ, وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا, تھوڑ کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. یہ غم کا کنواں ہے, غم کا کنواں. اس کا حال یہ ہے, اللہ اکبر, اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے. صرف 10 منٹ کا ٹائم, آخری بات سمیٹ. میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو. اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں. بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل. آخری بات سن لیں, آخری بات. اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو, مسجدیں بھرو, نمازی بنو, نماز کی پابندی کرو, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ آپ کی, کوئی مشکل نہیں. آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, میں نے نمازی بننا ہے. آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے, ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو. اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے, کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کرو. بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ, بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ. نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں, نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے, مؤذن کی صدا پر لبیک کہو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات, انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی, دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے, نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے, کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز
اس کو گناہ سے روک لے گی۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا۔ فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے، ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی، اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں، بالکل کریں گے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے، اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ کیا ہوا؟ ایک دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے، جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا، کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا۔ جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی، کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کے لیے کہا تھا، بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا، یار کا پیار دل میں بس گیا ہے، اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ نماز کی برکت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے، اپنے بچوں کو سدھارنے والوں بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے، اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا، نمازی بنا دو بچے کو، انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی، دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی، اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی، خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا۔ ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی، بگڑ گئی تھی، اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ رقص کرتی تھی، وہ ناچتی تھی، وہ گانے گاتی تھی، اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا، لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے، اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے۔ ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی، اے اللہ کے بندے، ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، یعنی اس کے میوزک کا ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے، انفرادی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں، دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے ذوالنون ایک کام کرو، تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے، تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے، ایک کام کرو اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو، ہمارے علاقے سے نکال دو، ہمارے محلے سے نکال دو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی، ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی، یہاں تو ذوالنون مصری ہے وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں وہ بند کرا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو، خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے، کتنا
कितने रुपये कमा लेती है। खादिम गया और जाकर कहा, ए लड़की, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री पूछते हैं एक रात में तुम कितना कमा लेती हो। उसने कहा इतने हजार हम कमा लेते हैं। तो खादिम ने कहा इतनी हजार की रकम हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री तुम्हें दे देंगे, मगर आज की रात तुम्हें नाचना नहीं है, तुम्हें किसी को आने नहीं देना, तुम अपने घर में किसी को बुलाओगी नहीं। जब सारी रकम सबकी तरफ से हमने दे दी तब आप किसी को बुलाओगी नहीं। हजरत जुन्नून मिस्री के वो मुरीद के कहने पर लड़की खुश हो गई। उसको ऐसा लगा अभी तक तो आवारा छोकरे मेरा नाच देखने आते थे, अभी तो साहिब तस्बीह मुसल्ला जुन्नून जैसा वली और सूफी भी मेरा नाच देखने आ रहा है। हर आदमी अपने अपने मुताबिक सोचता है, अपने दिमाग और सोच के मुताबिक सोचता है। इधर रात हुई, इशा की नमाज हजरत जुन्नून मिस्री ने पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला और मुसल्ला डालने के बाद उसके घर में कदम रखा। जैसे ही घर में कदम रखा, लड़की ने पहली मर्तबा हजरत जुन्नून मिस्री को देखा और उसने देखकर सोचा सब आकर के मुझे ऐसी ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त के लोथड़े को लोग ललचाई हुई नजर से देखते हैं, ऐसे सब। लेकिन आज जुन्नून आकर नजरें झुकाते, सलाम करते। मैंने पूछा, उस लड़की ने पूछा क्या बात है जुन्नून? तो आपने फरमाया मैंने रात भर की पूरी कीमत दे दी है, आज रात तुमको मेरे साथ गुजारना है। लड़की ने कहा क्या मतलब? फरमाया बेटी आज हम रात को नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो हजरत जुन्नून ने इतनी आवारा लड़की को सुधारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया? नमाज। कब बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे रात को। उसने कहा लोग तो मुझे ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे लोग खाने की डिशों को देखते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं। फरमाया बेटी वो मुसलमान और है, मैं मुसलमान और हूं। इस्लाम में लड़की को अगर देखना ही पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत तो देखने का अंदाज ये होता है, बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर की हो तो बहन है, छोटी हो तो बेटी है। यही तीन रूप हम देते हैं बेटी को और कुछ नहीं। नमाज पढ़े। कहा बाबा मैंने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। जुन्नून मिस्री ने कहा कोई बात नहीं, वुजू करो, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, ये नमाज है, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। खड़ी हो गई। जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है, कुरान दिलों को बदलता है, कुरान इनकलाब पैदा करता है, कुरान तब्दीली लाता है, कुरान दिलों के जंग को दूर करता है, कुरान दिलों को चमकाता है, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमान हिदायत का तारा बनाया था वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम को इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकत से उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान, मेरे आका फरमाते हैं बास शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतेह हुए हैं, मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतेह किया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें हजरत जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी उसको कभी रोना ही नहीं आया था। लेकिन आज जब हजरत जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा तो वो हमक हमक कर हिचकियां लेकर के रो रही थी। जुन्नून कुरान पढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं गुनाहों के धब्बों को जो दिल पे लग जाते हैं 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं पाता, मगर निदामत के आंसू दिल पे लगने वाले धब्बों को धुल दिया करते हैं। मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फियाल के, शर्मिंदगी और निदामत के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जहन्नम को दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन गुनहगारों के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं वो भी जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। रक्कासा नचनियां हमक हमक करके रो रही थी, आंसू आ रहे थे। जुन्नून ने अल्लाह अकबर कहा, रुकू में सर रख दिया, रुकू से उठे और पेशानी जमीन पे रख दी। लड़की ने भी हजरत जुन्नून की नकल में सर
سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا. اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی. دنیا نے دیکھا ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں, وہ غائب تھی. اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا, نہیں ملی. نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی. ایک دن وہ لڑکی, وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی, ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی. اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے, ذوالنون ذوالنون میرے یار, میرے دوست, میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو, اسے کاندھا دو, اسے کفن سونپو, اسے قبر میں لٹاؤ. ذوالنون مصری آنکھ کھلی, گئے. کیا دیکھا حضرت ذوالنون نے؟ جیسے ہی کپڑا ہٹایا, جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا, ایک سجدہ, وہی رقاصہ وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا. چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا, یہ تو عورت ہے, یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا. لیکن عورت ہے, نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے, کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے. حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا, مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے. جب گئے, جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. حضرت ذوالنون پریشان تھے, یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا, وہ لاشا کہاں چلا گیا. تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا, ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے, وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں. حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا, اتنی مقبول کیسے ہو گئی. گئے تفکرات میں تھے, سوچ میں تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. نیند نہیں آ رہی تھی, اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا, وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی. ذوالنون مصری نے کہا اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی, رقص کرتی تھی, ناچتی تھی, یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا. تو اس لڑکی نے کہا ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا, اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا, مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی, وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ سجدوں کے قریب آؤ, دنیا تمہاری ہے, آخرت تمہاری ہے, شرق غرب تمہارے ہیں, عزت و وقار تمہارا ہے, دولت و عزت تمہاری ہے, سیاست و سماج تمہارا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو, ارادہ بولو, وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے,
آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے. بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا, ہاتھ اٹھائیں, فرشتوں کو گواہ بنائیں. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو, اٹھا کے رکھو. دوسرا وعدہ, صرف تم نماز نہیں پڑھو گے, بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے, اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بناؤ. سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری بات, کل سے نہیں, ہاتھ اٹھا کے رکھو. کتنی دیر, میں ذرا دیکھوں تو صحیح, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے, ذرا وہ بھی تو دیکھو نا. تیسری بات, کل سے نہیں, آج سے, ابھی سے پڑھیں گے. جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ. امروہہ والو, میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں کی, شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے, اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا, لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم, سبحان اللہ, سبحان غریب اللہ, نواز واہ کی خصوصی عنایتیں, صابر پاک کی نظر کرم, رسول پاک کی امداد, آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے. لیکن امروہہ والو, تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بہار طیبہ کانفرنس, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, جشن دستار بندی, مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا, سرزمین امروہہ, علماء اہل سنت. میرے بھائیوں, اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے, لوگ خالی ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ, بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ, اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے, کامیابی نصیب فرمائے. اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا, اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں, قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ. اور صرف یہی مدرسہ نہیں, عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو, تعاون کرو. جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں, ادارے ہیں, اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا, منظر اسلام, جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے, اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے, دین کا ستون ہے. یاد رکھنا, نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں. نمازی کہیں سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں مقتدی, امام مدرسے سے ملتا ہے. اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو, مدرسوں کو مضبوط کرو. مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا. اس لیے کہ ہماری جو ٹکی ہوئی دین کی عمارت ہے وہ مدرسوں سے ہے. بلکہ آپ کو بتا دوں مسلمانوں, ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمائے تو یہی مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے بعد میں آئے, سب سے پہلے جو آگے آئے یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل خیر آبادی تھا, کفایت اللہ کافی مراد آبادی تھا, حضرت فیض عثمانی تھا. یہ سب بڑے بڑے لوگ, اللہ اور مفتی صدر الدین آزردہ تھا. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے. آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی
کی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، وہ مدرسوں کے سپوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا۔ اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں، جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، مراد آباد کی زمین کا احسان ہندوستان قیامت تک نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ مدرسے کا عظیم سپوت جسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی ملک ہندوستان کے لیے اس اللہ کے ولی نے قربانی دی، شہید ہوئے، پھانسی کا پھندا چوما، لیکن جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف مدرسے والا نہیں تھا، وہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ والا بھی تھا، دل والا تھا، جگر کیسا عاشق رسول! ارے لوگوں کی ٹرین اگر تیز چلنے لگے تو دل دہلنے لگتے ہیں، قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی جانے لگی تو کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مدرسے کا وہ بطل جلیل کہتا ہے آخری خواہش ہے کہ نبی کی نعت پوری زندگی لکھتا رہا، اب بھی نبی کی نعت لکھوں گا۔ اور کافی نے جو آخری نعت لکھی وہ آخری نعت ہے کہ وہ لکھا کوئی گل باقی رہے گا۔ یہ مراد آباد سے اٹھنے والی آواز ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر کہتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کتنے یقین سے کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ اور پھر کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک۔ کافی مراد آبادی وہ شاعر ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کسی شاعر کی شاعری نہیں سنتا قصدن، صرف دو ہی لوگوں کو سنتا ہوں، ایک تو میرے چھوٹے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور دوسرے کافی مراد آبادی کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کافی مراد آبادی ایسے شاعر ہیں جن کو امام احمد رضا نعت خوانی کی دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں، کافی کو بادشاہ کہتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں نعت خوانی کی دنیا۔ جب وزیر کا کوئی جواب دیے رضا بریلوی کا تو جو بادشاہ و نعت خوانی کی دنیا کا اس عاشق کا کیا جواب؟ وہ تمہارے مراد آباد کے تھے اور قبر کھلی تو کفن بھی محفوظ تھا، تو کیا کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں۔ یقین دیکھو یقین، نعت مٹانے والوں کی نہیں چلے گی، حریت کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، آزادی کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، سب فنا ہو جائیں گے لیکن سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا،
नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। तो मदरसे ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया। इसलिए हमें मदरसों की कद्र करना, मदरसों को आगे बढ़ाना, मदरसों को मजबूत करना, ये हम सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आपने बहुत वक्त दिया, बहुत वक्त इनायत किया, अब थोड़ा सा वक्त जो है आप और रुक जाएंगे तो बड़ी मोहब्बतें आपकी, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी बहुत लंबा सफ़र करके, इतनी लंबे सफ़र से सिर्फ आपसे मिलने के लिए और कुछ ज़रूरी बातें आपसे करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और वो आ चुके हैं। बस वो महफ़िल में भी आ रहे हैं। थोड़ी देर अगर 10-15 मिनट का टाइम आप और बैठ जाते हैं तो हज़रत को भी खुशी होगी, आप हज़रत की बातें सुन लें और उस पर अमल करें। किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की गुफ्तगू इतनी खूबसूरत होती है कि कभी कभी एक जुमला जो है वो दर्जनों तकरीर पर भारी नज़र आता है। कभी कभी एक एक उनका कौल वो जब पेश करते हैं ना तो बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील अंदाज से पेश करते हैं। कभी कभी दिल झिझोड़ देते हैं, दिलों के अंदर इनकलाब आने लगता है, दिलों के अंदर तब्दीली आने लगती है। तो आइए अब हम अपने कायद, अपने अमीर का इस्तकबाल कर लें। सब लोग खड़े हो जाएं और हज़रत का इस्तकबाल करें। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन खड़े होकर के जाइएगा नहीं, आप इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर।